بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نعت سننا، نعت پڑھنا اور نعت لکھنا، قرب رسول اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نعت سننے کے اوپر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شاعری جو ہے ایک ایسا کلام ہوتا ہے جس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت وزن، بحر اور اہتمام کے ساتھ ایک بات کو اتنے خوبصورت انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ دل بے اختیار اس کی تعریف کرنے کو کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر اشعار میں نعت مدحت رسول بیان کی جائے تو اس شاعری کی کیا ہی بات ہے۔ نعت سننے سے ہمارے اندر ایک کیفیت جاگتی ہے۔ کوئی بھی نعت ہو، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی چاہے ٹی وی پروگرام ہے، چاہے آپ کسی محفل میں کسی سے نعت سن رہے ہیں، لائیو کسی سے نعت سن رہے ہیں، وہ نعت کی خوبصورتی اور نعت کے الفاظ جو ہیں ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیفیت جو ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک بناتی ہے، وہ کیفیت جو ہمارے دل کو نرم کرتی ہے۔ اور جب ہم نعت سنتے ہیں، کسی محفل نعت میں بیٹھتے ہیں، تو ہم باقاعدہ فوکس ہو کے، توجہ کر کے، اہتمام سے بیٹھتے ہیں۔ ہمارا ذہن اس وقت بھی ایک بہت اچھی کیفیت میں ہوتا ہے، جسے ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں کوئی اور غم فکریں، کوئی اور چیز نہیں ہوتی، ہمارا ذہن صرف اسی محفل میں ہوتا ہے، اور ہم ایک سرور کسی کیفیت میں ہم نعت سنتے ہیں، تو وہ ایک الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں نعتیں سننے سے ہمارے لاشعور کے اندر پروگرامنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ نعت کی پروگرامنگ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اور اس جذبے کی پروگرامنگ ہمارے اندر اتر جاتی ہے۔ یہی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیانات، ایمان افروز واقعات سننے سے بھی ہوتی ہے، محفل میں نعت سننے سے بھی ہوتی ہے، تنہائی میں نعت سننے سے بھی ہوتی ہے، موبائل پہ، ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ نعت سننے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نعت سننے کی یہ ایک بہت بڑی افادیت ہے کہ وہ ہمارے اندر طلب کو جگاتی ہے، محبت کو بڑھاتی ہے، ہمارے دل کو نرم کرتی ہے اور ہمارا ایک جذبے کو پروان چڑھاتی ہے۔ اشعار کی خوبصورتی ایک بات ہو گئی، نعت پڑھنے والے کی آواز اور اس کی خوش الہانی دوسری بات ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے خوبصورت بات ہو گئی۔ جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمارے اندر محبت کا شوق، محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور جن کے اندر محبت پہلے ہی ہو ان کی محبت کی آتش شوق کو مزید پروان چڑھاتی ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنی ہماری زبانیں ہوتی ہیں جو بولی جاتی ہیں، جیسے اردو، انگریزی، پنجابی، اس طرح ہر زبان کی نا ایک ساخت ہوتی ہے، ایک اس کا امپریشن ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، سرائکی کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک بڑی میٹھے لہجے کی زبان ہے۔ اسی طرح ایک پشتو ایک ایسی زبان ہے جو ایسے لہن میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے کہ وہ سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک سخت زبان ہے، سخت لہجے کی زبان ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ کو پشتو زبان میں نعت رسول مقبول سننے کا کبھی اعزاز حاصل ہو تو آپ کو لگے گا کہ پشتو سے میٹھی زبان ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا خاص عطا ہے، اس کا انعام ہے، اور پڑھنے والے کی سعادت، اس کے خلوص اور اس کی محبت اور اس کا لہن اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں کوئی بھی زبان اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ تو آپ سب اہتمام کیا کریں بعض اوقات کبھی کبھار نعت سننے کا، جب اکیلے ہوں، خاص طور پر جب اکیلے ہوں اور آپ اکیلے میں نعت سنیں گے تو وہ ایگزیکٹ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی ہوگی۔ جب آپ توجہ سے پوری نعت بے خودی کی کیفیت میں سنیں گے تو اس کا ثواب تو ہے ہی ہے، اس کی افادیت ایسی ہے کہ آپ کے اندر ایک لنک بنے گا، ایک جذبہ قائم ہوگا، آپ کے شعور کے اندر پروگرامنگ ہوگی، اس کی لاشعور کے اندر آپ کی۔ اسی طرح دوسرا ٹاپک ہے نعت پڑھنا۔ نعت پڑھنا اٹ سیلف ایک اعزاز کی بات ہے، ایک سعادت کی بات ہے۔ مختلف منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو نعت پڑھتے ہیں۔ آپ کو کبھی موقع ملے اپنے گھر میں، تنہائی میں، کسی محفل میں نعت پڑھنے کا تو ضرور ارادہ کریں، اہتمام کریں اور اس کو سعادت سمجھیں اور اس میں ضرور شرکت کیا کریں، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو خواب میں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم خود نفس ہیں، ہم خواب میں بھی نعت پڑھتے ہیں۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہمارے اندر نعت پڑھنے کی طلب ہے، یا ہم نعت پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں تو عادتاً ہمارا نفس سوتے میں بھی نعت پڑھ رہا ہے، یا ہمیں حضور کی عطا سے براہ راست نعت پڑھنے کی ہمارے نفس کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ ہمارا نفس جس چیز کی عادی ہوتا ہے، جو دنیا میں وہ کام کرتا ہے نا، ہمارا نفس خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے
اور مرنے کے بعد جب نفس جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو نفس جو قبر میں موجود ہوتا ہے وہ اس وقت بھی وہی کام کرتا ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک صاحب نظر شخص ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اس نے مشاہدہ کیا کہ ایک قبر میں جو ہے ایک نمازی بیٹھا ہوا قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اس شخص کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا، اور جو نفس قبر میں بیٹھا تھا نا، اس نے توقف کیا اپنے پڑھنے سے، اور اس نے کہا کہ اے صاحب نظر شخص، تو جانتا ہے کہ میرے اس وقت جو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں مجھے اس کا ثواب نہیں مل رہا، میرا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، لیکن جو تو نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، تجھے نہیں علم کہ تیرا اس سے کتنے درجات بلند ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک واقعہ ریلیٹڈ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا بھی بہت زیادہ وزن ہے۔ ایک اور حکایت ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن سن لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جنتی جو ہے، حکایت ہے کہ جنت میں ایک شخص دیکھے گا کہ اس سے ایک درجے اوپر جو جنتی ہے نا، جس کا ایک درجہ اونچا ہے، وہ جنتی ایسا ہے کہ جب وہ کروٹ بھی بدلتا ہے تو اس کے کروٹ بدلنے سے اتنی پیاری مسحور کن خوشبو جو ہے وہ دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور پورا سماں بھر جاتا ہے اس روشنی اور اس خوشبو سے۔ تو وہ جنتی جو نیچے درجے کا ہے وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے فرشتوں، اس شخص کے نامہ اعمال میں ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ نے اس کو اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں کہ اس کے کروٹ بدلنے سے تا حد نظر روشنی اور خوشبو پھیل جاتی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں اور تمہارے نامہ اعمال میں صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم ٹاپک واپس آتے ہیں کہ نعت سننے کی ہم نے بات کر لی، نعت پڑھنے کی ہم نے بات کر لی۔ جب بھی آپ کو موقع ملے نعت پڑھا کریں، تنہائی میں نعت پڑھا کریں، جیسے ہم نے ایک لیکچر میں پہلے کہا، تنہائی میں نعت گنگنایا کریں، کلام پاک درود شریف کو گنگنایا کریں، پڑھا کریں، اس سے بھی ایک خاص لنک بنتا ہے آپ کا اس بے خودی کی کیفیت میں، جو کہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اب ہمارا سب سے اہم اس کا پورشن ہے جو ہے نعت لکھنا۔ نعت لکھنا ایک اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری چیز ہے، اتنی سعادت والی چیز ہے کہ نعت لکھنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی عاشق ساری زندگی حضور سے قربت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بنانے میں لگا دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، اور ایک شاعر جو ہے وہ ایک شعر کہتا ہے اور نبی کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ جو چیز ہم کہہ دیتے ہیں، جو چیز ہم لکھ دیتے ہیں، جو چیز ہماری زبان سے، ہماری قلم سے جاری ہو جاتی ہے، پبلش ہو جاتی ہے، وہ امر ہو جاتی ہے، اور وہ ایک طرح سے ہمارے پاس سند آ جاتی ہے اگلے جہاں میں کہ یہ ہم نے حضور کی تعریف میں کچھ لکھا اور کچھ کہا ہم نے۔ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آپ سے متعلق، نعتیں کہتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو اگلے جہاں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ کچھ واقعات ایسے لوگوں کے ہم ذکر کریں گے یہاں پہ جنہوں نے نعت لکھی، ان کو کیا سعادت ہوئی۔ ایک واقعہ ایک لیکچر میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیمار تھے، کوڑ کی تکلیف تھی، کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے ایک قصیدہ بردہ شریف لکھا اسی نیت سے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنی تکلیف کی خلاصی کے لیے سفارش کریں، دعا کریں۔ تو وہ آپ نے وہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ آپ نے لکھا، جس کو بردہ شریف کہا جاتا ہے، آپ نے قصیدہ لکھا، اور آپ نے ابھی یہ قصیدہ کہیں پبلش نہیں کیا تھا، کسی محفل میں کسی کے سامنے پڑھا نہیں تھا۔ ایک رات آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی ہے، حضور آپ کے اس قصیدے سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر امام بوصیری کے کندھوں پر، آپ کے شانوں پر اپنی کملی اڑائی ہے، اور جب امام بوصیری بیدار ہوئے اس خواب سے تو وہ کملی، وہ چادر آپ کے شانوں پر موجود تھی، اور آپ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ بعض جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی محفل میں وہ قصیدہ شریف پڑھا اور آپ کو پھر یہ انعام ملا۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ کچھ دن بعد آپ کو ایک اور صاحب نظر شخص، صاحب علم، صاحب حال شخص ملے بازار میں گزرتے ہوئے، اور اس نے کہا بوصیری، تم نے جو قصیدہ وہاں پڑھا تھا وہ مجھے دے دو۔ حالانکہ آپ نے وہ قصیدہ ابھی تک کہیں پبلش نہیں کیا تھا، کسی کے سامنے ظاہری دنیا میں نہیں پڑھا تھا۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس روحانی محفل میں، دربار رسالت میں، جہاں تم نے ایک قصیدہ پڑھا تھا وہاں میں بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی سعادت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نعت یا اشعار، قصیدہ، مدحت لکھنا جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے کیا انعامات ملتے ہیں۔
ایک اور واقعہ ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی ایک ربائی بہت مشہور ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی نے پہلے 3 مصرے لکھے ہوئے تھے اس ربائی کے، اور چوتھا مصرع آپ کو مل نہیں رہا تھا، کچھ ایسی آمد نہیں ہو رہی تھی کہ اس ربائی کے شایان شان کو چوتھا مصرع لکھا جائے۔ اسی کیفیت میں ایک رات آپ سوئے تھے تو آپ کو زیارت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے فرمایا سعدی وہ ربائی سناؤ جو لکھی ہے تم نے۔ تو آپ نے وہ 3 مصرے سنائے اور پھر خاموش ہو گئے۔ حضور نے پوچھا آگے سناؤ، آگے کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت شیخ سعدی نے معذرت پیش کی کہ حضور میں چوتھا مصرع ابھی تک میں لکھ نہیں سکا، میرے ذہن میں ایسا مصرع ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تو قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدی یہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، یعنی اس ربائی کا ایک ادھوری نعت کا ایک مصرع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمایا، یہ اس نعت کے اشعار لکھنے کی آپ کو انعام اور آپ کی سعادت آپ کو ملی۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی زبان کے شاعر تھے، نعت خواں تھے، نعت گو تھے، ایک بزرگ تھے، عالم تھے۔ آپ کا ایک واقعہ کہ آپ نے ایک فارسی زبان میں ایک بہت آپ کا مشہور کلام ہے تنم فرسودہ، آپ نے یہ کلام لکھا اور انتہائی اس کے الفاظ بھی اتنے خوبصورت، مطلب بھی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ نے انتہائی شدت جذبات کی کیفیت میں آپ نے وہ پوری کی پوری نعت شریف لکھی، اور آپ نے وہ نعت شریف اس لیے لکھی، اس نیت سے لکھی کہ وہ حج پہ جائیں گے، روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، حضور کے سامنے پیش ہو کر خود یہ نعت شریف جو ہے پڑھیں گے اور اس کو پیش کریں گے۔ اب جب آپ سفر پر روانہ ہوئے تو راوی لکھتا ہے کہ جو امام حرم شریف تھا نا، جو حرم شریف کا جو امام تھا، اس کو یہ خواب آئی، امیر حرم کو یہ خواب آئی، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے امیر حرم سے یہ فرمایا کہ جامی کو میرے روزے پر مت آنے دینا۔ آپ نے اس کو اپنا حکم سمجھا، آپ مولانا جامی رحمۃ اللہ کو نہیں جانتے تھے، آپ نے اس کو حکم سمجھا اور یہ عام حکم آگے پہنچا دیا تمام لوگوں تک کہ جامی کو نہیں آنے دینا۔ تو آپ مولانا جامی کے قافلے میں آ رہے تھے، آپ کو روک لیا گیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ کو عرض کی اجازت نہیں آنے کی اور آپ کو واپس کر دیا گیا۔ مولانا جامی بھی عاشق رسول تھے، آپ ہر چیز سے واقف تھے کہ کیا صورت حال ہے اور کیا بات ہے، آپ پھر بھی اپنا وہ کلام پیش کرنا چاہتے تھے۔ آپ دوسری دفعہ چھپ کر اس کسی قافلے میں آئے، آپ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کسی کے سامان کے صندوق میں بند ہو کر سفر کر رہے تھے، یا کسی جگہ آتا ہے کہ آپ ایک بھیڑ کی کھال پہن کے بھیڑ کی صورت چل کر اس قافلے میں جا رہے تھے مدینہ تک پہنچنے کے لیے۔ امیر حرم کو پھر خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا جامی کو مت آنے دینا۔ جب مولانا جامی کی تلاش کی گئی اور آپ کو پکڑ لیا گیا اور امیر حرم نے آپ کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد امیر حرم کو تیسری دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی غلط کام کرنے والا نہیں ہے، وہ تو میرا سچا عاشق ہے۔ وہ ایک ایسی شدت جذبات سے بھری ایک ایسی کلام، نعت کا کلام میرے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے آ رہا تھا کہ اس نعت، اس کے الفاظ اور اس کی جو شدت الفاظ اور شدت جذبات جو ہے، اگر وہ اس کے ساتھ وہ شعر، وہ نعت کلام میرے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ پڑھتا تو اس شدت جذبات اور اس کلام کا انعام یہ بنتا تھا کہ میں خود اپنی قبر سے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کرتا اور اس کو انعام عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ بات پتہ چلی امیر حرم کو تو انہوں نے فوراً مولانا جامی کو جیل سے نکلوایا اور ان کو بہت عزت و اکرام سے پیش آئے ان کے ساتھ، اور یہ اس طرح یہ واقعہ کتاب میں ہمیں لکھا ملتا ہے۔ یہ آپ کے نعت لکھنے، اور ظاہر ہے نعت لکھنے کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے، کیفیت اور جذبات کے بغیر کوئی شاعر کسی قسم کا بھی شعر نہیں لکھ سکتا۔ شعراء کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی عام شخص ہوتا ہے نا، اس کو وہ کوئی شعر سنتا ہے تو جو شعر سننے والے ہوتے ہیں، غزل سننے والے، وہ شعر سنتے ہیں پہلے اور پھر ان کے اوپر کیفیت عطا ہوتی ہے ان کو، لیکن جو شعر کہنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے کیفیت عطا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ شعر کا نزول ہوتا ہے اور وہ شعر کہتے ہیں۔ تو الفاظ کے ساتھ، کلام کے ساتھ اس جذبات اور اس کیفیت کی اصل میں انعام ہوتا ہے جو شعر لکھنے کے پیچھے کارگر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ سبق ملتا ہے کہ یہ نعت لکھنا کتنی ایک بڑی اور ایک اچھی، ایک سعادت والی بات ہے۔
ایک اور واقعہ، ایک آخری واقعہ ہے، ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی۔ آپ کی شہرت یہ تھی کہ آپ غزل کے بادشاہ شمار کیے جاتے تھے، رئیس الغزل آپ کو کہا جاتا تھا، آپ بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، لیکن آپ گناہ گار تھے۔ گناہ گار اس معنوں میں کہ آپ شرابی تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے، اور یہ ساری دنیا، یہ بات ہندوستان جانتا تھا کہ آپ شرابی ہیں۔ ایک اجمیر شریف میں ایک دفعہ ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، اور یہ بات اس میں ڈسکس کی گئی، سامنے مسئلہ ہے کہ جگر مراد آبادی کو نعتیہ مشاعرے میں بلانا ہے۔ جتنے انتظام کرنے والے لوگ تھے، نعت گو تھے، منتظمین تھے، ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ جگر مراد آبادی کو بلائیں یا نہ بلائیں۔ ایک طرف وہ بہت بڑے شاعر، غزل کے بادشاہ، ان کے بغیر کوئی مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ ایک شرابی جن کو نعتیہ مشاعرے میں بلانا اٹ سیلف ایک بے ادبی کا زمرہ ہے۔ بہت اس پہ ڈسکشن ہوئی، بہت لوگوں نے مشورہ کیا، بہرحال طے یہ پایا کہ ان کو اس نعتیہ مشاعرے کے لیے بلایا جائے گا۔ ان کو پیغام پہنچایا گیا، جس کے ہاتھ پیغام پہنچایا گیا کہ اس نعتیہ مشاعرے میں آپ کو ہم مدعو کر رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے، آپ کے زبان سے بے اختیار نکلا، میں گناہ گار، رند، سیاہ کار، بدبخت، اور نعتیہ مشاعرہ نہیں صاحب، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انکار کیا، پھر ایک دو اور لوگ آئے، آپ نے ان کو بھی انکار کیا، لیکن جب بہت زیادہ لوگ آئے اور ایک صاحب آئے جنہوں نے ان کو حکماً کہا کہ آپ نے اس مشاعرے میں شرکت کرنی ہی کرنی ہے، تو آپ خاموش ہو گئے، اور آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید یہی میری بخشش کا پروانہ ہے، وقت آ گیا ہے، یہی مجھے نوازا جا رہا ہے اور مجھے بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا اور آپ نے حامی بھر لی۔ اس دن سے آپ نے ارادہ کیا کہ آپ شراب نہیں پئیں گے۔ شراب کی جو بوتل تھی آپ نے چھپا دی، اپنے دوستوں یاروں کو کہا کہ کوئی شراب کا ذکر مت کرے، شراب نہیں پینی۔ ہفتے گزر گئے، آپ نے شراب نہیں پی، نعت کا شعر سوچتے رہے کہ شعر لکھیں، کبھی خود سے لکھتے، کبھی اس کو کاٹتے، کبھی تبدیل کرتے، آخرکار آہستہ آہستہ شعر کی آمد ہونا شروع ہوئی، اور آپ نے ایک شعر کے بعد پوری غزل لکھ لی اور آپ تیار ہو گئے۔ آپ اپنی نعت کو تیار کر کے اس طرح، وہ آپ کا نعت کا جو سرمایہ تھا جو آپ نے لکھی، اس کو آپ اس طرح سرمایہ سمجھ رہے تھے، اور یہ اہتمام سمجھ رہے تھے جیسے آپ کسی حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنے اہتمام سے آپ اس مشاعرے کے لیے روانہ ہوئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اس مشاعرے میں جگر مراد آبادی بھی تشریف لا رہے ہیں، جن کی شہرت شرابی کی تھی، بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، نعرے بازی ہوئے، اختلافات ہوئے، جگہ جگہ بازاروں میں پوسٹر لگ گئے، جہاں مشاعرہ ہونا تھا وہاں پہ ہنگامے پوسٹر لگے کہ جگر مراد آبادی کو نہیں آنا چاہیے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال جگر مراد آبادی کو منتظمین نے خاموشی سے چھپا کے بلایا، اور جو ہے ان کو فیصلہ کیا کہ ان کو اعلان نہیں کیا جائے گا، اور عین مشاعرے کے وقت ان کے جب نام بلایا جائے گا تبھی ان کو ظاہر کیا جائے گا۔ مشاعرے کا دن تھا، مشاعرہ سب نعت مشاعر اپنے اشعار پڑھ رہے تھے کہ اچانک یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب تشریف لائیں گے رئیس الغزل حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ محفل میں جو ہے ایک بہت بڑا شور جو ہے وہ برپا ہوا، اور ہنگامہ اور آوازیں برپا ہونا شروع ہو گئی، جن آوازوں کے درمیان جگر مراد آبادی جو ہے وہ سامنے سٹیج پہ آئے یا مائک پر آئے، اور آپ نے اس سارے مجمع کو، اس شور کو سنا، سہا، اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ کیا آپ لوگ یہ ہوٹنگ مجھ پر کر رہے ہیں یا اس نعت رسول مقبول کی طرف یہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، کے لیے یہ ہوٹنگ کر رہے ہیں جو مجھے پڑھنے کی سعادت ملنے لگی ہے اور جس سے آپ محروم رہ سکتے ہیں، جس کو آپ سننے سے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ سارے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سب خاموش ہو گئے، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، اور آپ نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور اپنی غزل کا پہلا شعر آپ نے پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ شعر سننا تھا کہ جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا، سب کے وہ اختلافات اپنی جگہ ختم ہو گئے، سب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور سب جو ہے بالکل خاموش، جیسے سانپ سونگ گیا، اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور وہ اس کے بعد جگر مراد آبادی نے اپنی غزل کا ایک ایک شعر پڑھتے چلے گئے، خود بھی روتے گئے اور حاضرین محفل کو بھی رلاتے رہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک شعر پڑھنا اور وہ کیفیت کا طاری ہونا ایسے تھا جیسے میرے ہر شعر کے ساتھ جو ہے مغفرت کا پروانہ، بخشش کا پروانہ مجھے عطا ہوتا جا رہا ہو اور میری بخشش ہوتی چلی جا رہی ہو۔ اور آپ نے آخری شعر اپنی غزل کا اس طرح پڑھا، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور یہ آپ کی غزل، آپ کی نعت یہ اتنی مقبول ہوئی کہ سب اختلافات لوگوں کے، سب باتیں لوگوں کی، سب شور لوگوں کا ختم ہو گیا، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یہ نعت اس شخص نے پڑھی نہیں ہے، اس سے پڑھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی سعادت کی بات ہے، حقیقت ہے، ہمیں عطا ہوتا ہے، ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جگر مراد آبادی جو ہے، انہوں نے توبہ، ان کا توبہ کا واقعہ، انہوں نے توبہ کی، کسی کے ہاتھ پہ توبہ کی بیعت کی، نماز پڑھنی شروع کی، شراب ہمیشہ کے لیے ترک کر دی، سنت والا حلیہ اپنایا انہوں نے، سنت کے مطابق لباس پہنا، داڑھی مبارک رکھی، ریش مبارک رکھی، سر پہ ٹوپی ہوتی، اور آپ اسی طرح اپنے باقی زندگی گزاری۔ اور ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک سفر کر رہے تھے، کسی ایک تانگے میں بیٹھ کے آپ سفر کر رہے تھے کہ جو تانگا چلانے والا تھا، وہ تانگا ایک بے اختیار ایک شعر بار بار پڑھ رہا تھا۔ شعر یہ تھا: آؤ دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تانگے والا شعر پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے سنا کہ تانگے کی پچھلی سیٹ سے جو ہے کسی کے سسکیاں لے کر، ہچکیاں لے کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے روکا، جا کے اس نے بات چیت کی تو پتہ چلا وہ خود جگر مراد آبادی ہیں جو اس تانگے میں سفر کر رہے ہیں، اور آپ رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش بھی فرمائی، اور آپ کا جو ایک پہلے زبان زد عام جو آپ کا ایک امپریشن تھا کہ آپ شرابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بدل دیا، لوگوں کے دل میں بھی آپ کی عزت اور مقبولیت آپ نے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور اس طرح ان کی بخشش کی دعائیں قبول ہوئی۔ اور اس طرح اس نعت کا ارادہ، نعت کی نیت اور نعت کا جس طرح انہوں نے اہتمام کیا تھا نا، کہ انہوں نے شراب چھوڑ دی، شراب کی طلب ہوتی جیسے دل چیر رہا ہے اس طرح ان کی طلب ہوتی، لیکن انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا کہ میں نے نعت لکھنی ہے، میں نے شعر لکھنے ہیں نعت کے، حضور کی مدحت میں نے کچھ کلام لکھنا ہے، اگر ایک قطرہ بھی شراب کا میرے اندر چلا گیا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ یہ ان کا اہتمام، ان کی نیت اور ان کا خلوص تھا، جس کی وجہ سے ان کو اتنا کچھ عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی سعادتیں عطا فرمائیں۔ ایک ہمارے اور درود ممبر صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا کلام، 4-5 شعر پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلام لکھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی درخواست کی گئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کلام لکھا اور اپنے ایک ایسے عزیز کو یہ کلام دیا جو کہ حج عمرے پہ جا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عزیز کو یہ کلام دیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نے یہ کلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ادب سے، اہتمام سے، دل میں، اپنی سوچ میں آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وقت تک آپ نے یہ کلام دھیمے لہجے میں ادب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے جب تک آپ کے دل کے اندر خود بخود ایک سکون کی اور اطمینان کی کیفیت نہ سرایت کر جائے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جس رات ان کے عزیز نے وہ کلام وہاں پیش کیا، اس رات یہ کلام لکھنے والے جو ہیں ان کو بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، اور جنہوں نے پیش کیا ان کو بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیکچر کا ہمارا جو بیان کرنے کا جو خلاصہ، جو ٹاپک مضمون تھا، وہ یہ تھا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی مدحت میں کچھ نہ کچھ لکھا کریں، چاہے وہ ایک شعر ہو، چاہے وہ ایک نعت ہو، چاہے وہ ایک ربائی ہو، چاہے وہ ایک مصرع ہو۔ جو شعر نہیں کہہ سکتے، نثر کی صورت میں لکھا کریں، یعنی ایک پیراگراف لکھا کریں، ایک لائن لکھا کریں، آرٹیکل لکھا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز لکھ کے ڈال دیں اس طرح کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، تو وہ امر ہو جائے گی، آپ کے اگلی جہاں میں پیش ہوگی۔ آپ کسی اپنی ڈائری میں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کچھ پبلش کراتے ہیں، یہ سارا کچھ امر ہو جائے گا جو اگلے جہاں ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ آج کے لیسن کا خلاصہ تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، اپنے الفاظ میں، اپنی کیفیت میں۔ ہر انسان لکھ سکتا ہے، شعر یا نثر یا سادہ فقرہ، کچھ تو کچھ ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لکھنے، اور یہ ہماری آج کی اس ٹاپک کا خلاصہ ہے۔